اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں۔ یوں تو پروگرام میں یہ باتیں اکثر نہیں کہی جاتی کہ توجہ دیجیے، لیکن ہم اس پروگرام میں، اس سیریز میں خاص کر میں کہوں گا کہ ایک ایک پوائنٹ کو سنیے گا، اس لیے کہ یہ جو پروگرام ہے وہ خاص دیکھا جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر چوتھا گھر، بلکہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک جوان شادی کے بندھن میں بنتا ہے تو اس سے پہلے کا جو ماحول ہوتا ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے، وہ یہ ایک ایسی خوشی کا ہوتا ہے کہ دیکھنے لائق ہوتا ہے، اور جو اس مرحلے سے گزرا ہے اس نے محسوس کیا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی تو بہت اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں جب یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کہہ بھی دیتا کہ اب تو زندگی بدتر ہو گئی، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ شادیوں کی وجہ سے زندگی اچھی ہونے کے بجائے وہ بری کیوں ہو رہی ہے؟ ذرا ان چیزوں پر گفتگو ہوگی، اور اس موضوع کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے یہ ہماری خوش نصیبی ہے، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں تجربے کار سینئر کوئی عالم دین ہو، تو لہٰذا ہم روبرو کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ سے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، آپ سے بات کرنے میں ایک بڑی دلچسپی اس لحاظ سے بھی رہتی ہے کہ بہت زیادہ آپ جو ہیں وہ سوشل باتیں، کتابی باتیں بھی ہمارے چینل ون سے الحمدللہ وہ بھی ضروری ہے، نشر ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہی ہمارے ناظرین کو ان شارٹ میں، پھر اپنے سوال پہ ہم آئیں گے کہ اسلام کیسی شادی ہمیں، یعنی وہ کیسا عقد، کیسی شادی، کیسا انتظام دے کے گیا تھا اور ہم کہاں تک آ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے جن زندگی کے کاموں کو ہمارے ذمہ سونپا ہے، جو ہمیں دنیا میں انجام دینا ہے اپنی ذات کے لیے یا اپنے کنبے کے لیے، اپنی پڑوسی کے لیے، اپنے ہم مذہب کے لیے، اپنے ہم وطن کے لیے، انسان کے لیے، جانوروں کے لیے، موجودات کے لیے، زمین اور آسمان، اوزون کی لیئر تک، ہر چیز کے لیے، اس میں پروردگار عالم نے جو رشتہ انسانوں کے درمیان، مرد و زن کے درمیان بنانے کا نظام بنایا ہے، اس کا نام ہے نکاح، جسے ہم اردو میں شادی کہتے ہیں۔ اور یہ ایک طرح عقد کا مطلب ہوتا ہے، ایک طرح کا معاہدہ اور بندھن، ہماری عام زبان میں جی بندھن کہتے ہیں۔ بندھن کا مطلب یہ کہ اب دوسرے سے بندھ گئے۔ بندھنے کا مطلب رسی سے نہیں باندھے گئے ہیں، قلبی تعلق سے باندھے گئے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت مند ہیں۔ اکیلا مرد جینے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، اکیلی عورت جینے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اگر سب اکیلے رہیں گے تو نسل انسانیت آگے نہیں بڑھے گی۔ لہذا پروردگار عالم نے شادی میں اتنی لذتیں رکھ دی ہیں، جسمانی اور روحانی، کہ انسان ان لذتوں کے پانے کے لیے اس شادی کو کرتا ہے۔ حالانکہ شادی کے بعد دونوں کے لیے زندگی میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو اس کی زندگی کے لیے تھوڑی دشوار ہوتی ہیں۔ اکیلے تھے، روزی اپنی کما رہے تھے، روکھی سوکھی کھا سکتے تھے، اب بیوی لے آئے ہیں تو روزی اس کے لیے بھی چاہیے، اور اس کو روکھی سوکھی نہیں کھلا سکتے، وہی کھلائیں گے جو ہمارے معاشرے میں ہم جیسے لوگوں کو فراہم ہے، وہی پہنائیں گے۔ صحیح۔ تو شادی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا نظام ہے اور اللہ کی رضا کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام نے اسے انتہائی سادہ رکھا تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے سادہ اور آسان کام جو اللہ نے رکھا انسان کے دل میں وہ شادی ہے، اور جو مشکل ترین کام رکھا ہے وہ طلاق ہے۔ جی صحیح بات۔ طلاق میں گواہ ہونا ضروری ہے، شادی میں کسی گواہ کو ہونا ضروری نہیں۔ طلاق کا صیغہ عربی میں ہونا ضروری ہے، نکاح کا صیغہ عربی میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ طلاق میں طہارت میں ہونا تبھی ہو پائے گا، شرائط ہیں۔ جی جی۔ نکاح میں وہ شرط بھی نہیں ہے۔ تو طلاق کو اللہ نے دشوار بنایا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر طلاق ہو تو روایت ہے کہ عرش خدا لرز جاتا ہے، اور لرز جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے
صحیح. جو عرش خدا تک پہنچا ہے. تو ہم خود سوچیں کہ طلاق کتنی بری چیز ہے صحیح. اور شادی کتنی اچھی چیز ہے، مگر ہمارے معاشرے میں آسان شادی کو دشوار بنایا گیا ہے، جوڑنے والی شادی کو لڑائی جھگڑے کا ایک نیا موضوع بنا دیا ہے. صحیح. اور ہم شادی کو دشوار کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب شادیاں نہ کرنے کی بات دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے. مرد بھی کہتے تھے، اب عورتیں بھی، بیٹیاں بھی کہنے لگی ہیں، مگر جب ان کی عمر آگے بڑھتی ہے اور جب ان کی پوچھ ختم ہو جاتی ہے جی تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط فیصلہ لیا تھا، ہمیں کر لینا چاہیے. ہمیں تو شادی کرنا چاہیے تھی. اچھا، ہمارے بہت سے سوالات ہیں، ہم وہاں یعنی پہنچنے سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سماج ہے وہ کہیں نہ کہیں علماء مراجع کی باتوں کو مانتا ہے. موجودہ دور میں دیکھا جائے، اور آپ چونکہ اس عمر میں ہیں، نہ جانے کتنے مراجع آپ کے سامنے ہیں اور رہے ہوں گے، ان کے یہاں شادیوں کا کیا نظام تھا؟ کیونکہ ہم انہیں فالو کرتے ہیں. ان کی شادی انتہائی سادہ ہوتی ہے. جیسے نہ وہاں بارات ہے اس طرح کی جیسے ہمارے ہاں لشکر جیسی ہے. اچھا 250 150. ہاں، میں نے مراجع کی شادی تو نہیں دیکھی ہے، مگر ایران میں رہا ہوں، بارات وہاں بھی نکلتی. اچھا. لیکن اتنا بڑا اس طرح کا خوشی مناتے ہوئے سڑک پہ چلتے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ان کا کلچر ہے. لیکن حضور کی شادی، حضور نے جناب زہرا کی شادی کی تھی تو اس میں حضرت علی لشکر لے کے نہیں آئے تھے. جناب فاطمہ کے رخصتی کے لیے رسول اللہ بیٹی کو کچھ احباب اور کچھ خواتین کے ساتھ خوشی کے دف بجاتے ہوئے لے کے گئے تھے مولا علی کے گھر پہ. ہم نے اس کو بھی لٹ دیا، لڑکا جاتا ہے، اور پھر اب وہ اتنے باراتی لائیں، اس کا جھگڑا. بھائی آپ اپنے گھر جتنے چاہیے بلا لیجئے، میزبان سے آپ کہاں زبردستی کر سکتے ہیں کہ اتنے باراتیوں کو کھلانا ہوگا. ایک نیا فیشن نکلا ہے کہ ہم جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہے آپ جانیں، لیکن ذرا ہمارے باراتیوں کا خیال رکھیے گا. اس اسٹینڈرڈ کا ہوٹل ہو، اس طرح کا کھانا ہو. یہ سب شادی کو مشکل بنانے والی چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں جن کا جواب دہ اللہ کی بارگاہ میں ہونا پڑے گا. آپ کسی مومن کو اس کی حیثیت سے زیادہ دباؤ میں لائیں، یا اس کی حیثیت ہے لیکن آپ سے کہیں فرمائشیں کریں، یہ درست نہیں ہے. ہمیں جتنے لوگ بلانا ولیمے میں بلائیں، لیکن بارات میں دوسرا کا مہمان زبردستی نہ کریں. صحیح. اب وہ کام اور ہونے لگا ہے، سادگی سے ظاہر کیا جاتا ہے. شادی مشہد میں ہوئی شادی، حرم مکہ مکرمہ میں ہوئی. اچھا. اب ہو گیا وہاں، اب وہ کہلاتا ریسیپشن. اب ریسیپشن ہوتا ہے کسی 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل میں جس کی، اور وہاں پھر سوائے فضول خرچی کے اور سوائے دکھاوے کے کچھ نہیں دکھائی دیتا. پاور شو ہوتا ہے کہیں، پاور شو، دولت کا شو، گنتی کا شو ہی شو ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں دشوار بنا رہی ہیں شادی کو. ایک اور میں فریاد یہیں پہ کر لوں کہ جیسے بارات میں اچھا خاصا شریف آدمی شریف نہیں رہ جاتا، ہمارے ہاں پرانے زمانے میں تو بارات جانے کا مطلب تھا کہ کسی بھی صورت جو ہمارا میزبان ہے، سمدھی ہے، لڑکی کا باپ ہے، اسے ذلیل کرنا ہے. میں نے وہ باراتیں بھی دیکھی کہ لوٹوں میں غلاظت کر کے آئے ماشاء اللہ، اور جاتے ہی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ وہ ذلیل ہو، لڑ جانا بہانے. نامحرموں کو لے کے جا رہے ہیں گھر کے اندر، ہم تو لے جائیں باراتی ہیں. یہ سب چیزیں یہ سب تھیں اور اب بھی ہیں کہیں کہیں. جی. لیکن اس وقت جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے وہ شادیوں میں بے حجابی نہیں، بے حیائی کیا گئی. ہم سے نکاح پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، عموماً یہ بد نصیبی ہوتی ہے، فکر تک نہیں کرتے میزبان کہ لڑکی کو ایسی جگہ بٹھائیں. میں کہتا ہوں کہ مجھے خواتین کے مقتل سے نہ گزرنا پڑے. وہاں ہر عمر کی خواتین جن کے اب فیشن کرنے کا زمانہ نہیں رہ گیا، وہ بھی فل فیشن کے ساتھ پورے بے حجابی، بلکہ بد حجابی، بے حجابی اور بے حیائی کے ساتھ جیسے ہم گزر رہے ہیں. پہلے ہم سڑک پہ چلتے تھے، خاتون حجاب نہیں پہنے، دوپٹہ ٹیڑھا میڑھا ڈالے ہے یا نہیں ڈالے، جیسی دیکھتے تھے کوئی امامے والا آیا ہے اس کا ہاتھ فوراً سر پہ چلا جاتا تھا. کم سے کم حیا تھی اس کے پاس. صحیح. اب صورت حال یہ کہ ہم شادی کے لیے اندر جاتے ہیں، خواتین سے اگر گزرنا پڑا، اور ہوتا ہے بدنظامی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو ایسی جگہ رکھنا کہ ہمیں عورتوں کے درمیان سے نہ گزرنا پڑے. عورتیں کہیں گی کہ چونکہ عورتوں کا سیکشن بنایا جاتا ہے ہم اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے.
تو آپ بیٹھے ہیں لیکن آپ کے یہاں فوٹوگرافر آ رہے ہیں، وہ محرم ہیں، بہرے آ رہے ہیں، وہ محرم ہیں. ہم جاتے ہیں تو اگر کھڑی ہیں تو ہٹیں گے بھی نہیں کہ راستہ دے دیں. اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے جو کسی صورت بھی نہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ ائمہ طاہرین کو پسند ہے، نہ خواتین کی جو آئیڈیل خاص کر کے حضرت زہرا تھیں ان کو کسی صورت یہ گوارا نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی محفلوں میں وہ نہیں آنے والے ہیں، چاہے آپ جو کر لیں تو پھر آپ کی برکت بھی نہ زندگی میں آنے والی ہے نہ وہاں آنے والی ہے. اچھا، ایک سوال یہاں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ میں پرسنلی آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جیسے بہت سے حضرات ہیں جو علماء کی یعنی صنف میں، وہ پھر کیوں نہیں آسان شادیاں کر رہے ہیں؟ وہاں بھی ان کے یہاں بھی وہی سب چل رہا، بارات کار اور سماج کے دھارے میں بہنا آسان ہے اور سماج کے دھارے سے نکل کے کچھ کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے، ہم سے تو یہ بھی بتایا ہے ہمارے دین نے کہ اگر علم بھی اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ تم مظاہرہ علم کرو اور کسی کو اس کے ذریعے نیچا دکھاؤ تو یہ علم کا مقصد بالکل غلط ہے. تو ہم میں سے جو تھوڑی سی حیثیت ان کو مل جاتی ہے تو پھر وہ بھی سماج کے دوسرے لوگوں کی طرح جو حیثیت والے ہیں ان کے ٹکر میں وہی سب کرنے لگتے ہیں جو کم سے کم انہیں نہیں کرنا چاہیے. میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ مجھے مربی ملے تھے علامہ غلام عسکری جیسے، میری شادی کا قصہ ایڈیٹنگ میں جی چاہے کاٹ دیا جائے، لیکن مامو جان مرحوم مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ پڑوسی ملک میں سفر میں تھے. شعبان میں شادی طے ہو گئی تھی، تاریخ طے نہیں تھی کہ جب وہ آئیں گے تو شادی ہوگی. وہ 23 یا 24 شعبان کو 25 کو آئے، دفتر میں تھے. 27 تاریخ کہنے لگے چلو سب لوگ صفی کی شادی ہے. اور میری شادی میرے چھوٹے ماموں کی بیٹی سے ہوئی ہے. چھوٹے ماموں کی بیٹی بھی میرے بڑے بھائی کے گھر میں آ گئی تھی جہاں میں بھی رہتا تھا. مطلب میری اہلیہ نکاح سے پہلے ہی گھر رخصت ہو کے آ گئی. وہیں نکاح پڑھنے بیٹھے، اسی وقت فساد مولانا قلب صادق صاحب آ گئے، ایک آدھ عالم اور آ گئے. ہو گئی بس وہ چائے ناشتہ ہوا اور نہیں وہ ہلدی اپٹن اور کچھ نہیں. دونوں طرف کچھ نہیں. یہ ہے شادی. میں اپنی مثال نہیں دیتا، غلام عسکری صاحب اللہ مقامات کا کام تھا اس لیے بتاتا ہوں. تو شادی کرنا اب وہ ایک فیشن ہی بھی بن گیا مسجد میں شادی. کہا کہ مسجد میں شادی کیوں گھر میں نہیں؟ کیوں گھر میں بابرکت ہو، مسجد ہے، مسجد کی برکت کی آمد و رفت ہے. مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے علماء ہی کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، لیکن مسجد اس لیے نہیں بنائی گئی ہے. آپ اپنے گھر سے شادی کیجئے. یہ سب دکھاوا بنتا چلا جا رہا ہے. ہوائی جہاز سے پوری بارات سینکڑوں کے لے کے جا رہے ہیں مشہد میں شادی. پھر وہی خرچ، پھر ایک غریبوں کو تنگ کرنا کہ تم بھی اس راستے پہ چلو. دیکھیے صاحبان حیثیت سے ایک سفارش یہ بھی کی گئی ہے کہ تم جو حیثیت والے نہیں ہیں ایسے کام نہ کرو کہ ان کو تکلیف ہو. کہ ہم نے اس میں تو کہیں نہ کہیں آپ ہی لوگ پیش کرتے ہیں کہ جو جس حیثیت کا ہے ویسی زندگی گزارے. اب حرام کام تو ہم کر نہیں رہے. ہم کو اللہ نے دیا کروڑ روپے، ہم لے آئیں گے، اسی بہانے لوگوں کی زیارت بھی ہو جاتی ہے. پھر وہی بات ہو گئی کہ ہم پہلی بات تو ہے کہ سب، میں تو کہیں لوگ آپ نیت کیا جانے، یہ ہم بھی کہنے جا رہے تھے ابھی. لیکن یہ سب چیزیں جب انجام پاتی ہیں تو یہاں سے وہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے. آپ زندگی کے کسی اور پورشن میں اس طرح کے دیندار کیوں نہیں؟ اور سب جگہ تو آپ بے دین سے ہیں، عجیب سے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں. اب یہی مشہد میں شادی کرنے جا رہے ہیں خاص کر کے. تو بہرحال اگر میں غلط کر رہا ہوں تو غلط کرنا، جو میرے اپنی سوچ میں مرض کر رہا ہوں. اسی طرح رسمیں ایجاد ہوتی ہیں اور اسی طرح مشکلات حیات بڑھتی ہیں. میں اتنا جانتا ہوں. سب سے پہلے کسی نے بارات شروع کی ہوگی، پھر وہ بارات شادی کیا مطلب کہ پہلے بارات کا تصور تھا ہی نہیں؟ کیونکہ آپ ہی نے کہا کہ وہ گئے ہیں. کم سے کم حضور نے تو بارات حضرت علی تو بارات لے کے نہیں گئے تھے. اور مجھے کسی بھی معصوم کے لیے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا ہے کہ بارات ان کی کنیز سے شادی کر لی. نہیں، مثلا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو لینے کے جا رہے ہیں، تب پورا قبیلہ ساتھ پہ جا رہا ہے اور یعنی کیا کیا چیزیں آپ ہی لوگ پڑھا کرتے ہیں. نہیں، کیا کیا چیزیں اس میں تھی. مطلب اس میں شعر و شاعری پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور لوگ پیچھے پیچھے ہیں، تو بارات ہی تو ہوئی. جناب خدیجہ کی بارات گئی تب بعثت نہیں ہوئی تھی، اور جناب فاطمہ کی بارات شادی ہوئی تب بعثت ہو چکی تھی. مگر نبی تو نبی ہے نا، چاہے معصوم کی سیرت
اور غیر معصوم کی سیرت الگ الگ ہیں. غیر معصوم چاہے کتنی اونچی کوالٹی کا ہو، کوئی ضروری نہیں ہے اس کی سیرت کو اپنایا جائے. صحیح. بارات اگر جناب ابو طالب لے کے گئے تو ظاہر ہے کہ حرام تو ہے ہی نہیں. صحیح صحیح. اس وقت کے تقاضے کو یا اپنے بنی ہاشم کے حیثیت کو دکھانا کہ جو بنی امیہ اور دیگر مقابلے میں کھڑے تھے تو انہیں شاید شناخت کا نعرہ نہیں ہو. ائمہ کی کسی کی بارات مجھے دیکھنے کو نہیں ملی. ائمہ میں تو کہیں نہیں تو پھر اب جب نہیں دیکھنے کو ملی تو ہم ائمہ کو دیکھیں نا نمبر 1 پہ. اچھا اچھا. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ بارات ٹھیک ہے معاشرے میں ہے رائج. میں بھی بارات، میری شادی بغیر بارات کی ہوئی، لیکن جب ہم نے اپنے چھوٹے بھائی شادی کی تو جنہوں شادی ہوئی ان کا باراتی کتنے لائیں گے؟ ہم نے کہا 5-7 گھر والے. وہ پھر بھی 30-35 کھانا پکوائے رکھے تھے. ہم لوگ جب 5-7 ہی پہنچے تو ان کا بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ ہم نے 30 لوگ کھانا پکوایا تھا. ہم نے کہا ہم آپ پہ بوجھ کیوں ڈالیں اپنے مہمان کا. صحیح. اب ہمارے مہمان جائیں پھر پورا کنبہ اور عزیز اقارب. دشوار ہو گئی ہے شادی. ایسے قصبے ہیں جہاں 50,000 کی آبادی ہے، مثلا جلال پور ہے، گوسی ہے، اور اس میں سے 50-60% کو کھانا کھلانا ہے اور مختلف مواقع پہ کھلانا ہے. کوئی وہ مہندی پہ، مختلف جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ، کہیں 1500 کو، کہیں 1000 کو، یعنی 5000 کو کھانا کھلانا ہے. اچھا یہ بھی بات میں اٹھانا چاہتا ہوں، آپ بہتر سمجھیں گے، اس کا شاید نام امام ضامن دے دیا گیا ہے. جی. وہ جو پہلے رشتہ جس دن مطلب ہاں وہ دن تاریخ رکھنے کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، زیادہ نہیں. منگنی کہتے تھے. ہاں منگنی. اب اس سے امام ضامن کہنے لگے. زیادہ نہیں، ہم 60-70 لوگ آئیں گے بس. یہی سب ہے. بہت آفت آئی ہوئی ہے. نہیں دیکھیے حرام تو نہیں نہ ہے، مہمان آ رہے ہیں کھانا کھلائیں، کھانا کھلانا برکت. بھائی حرام نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں ایجاد کرتے جائیے. جو رسول اللہ آئے تھے بیڑیاں کاٹنے کے لیے، کاہے کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے، رسم و رواج کی بیڑیاں کاٹنے کے لیے. آپ لوڈ بڑھائے جائیے. لڑکی والا مجبور ہے، اس کی بیٹی کی شادی مشکل سے رشتہ ملا ہے. ہمارے ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ شاید لڑکوں کی تعداد لڑکیوں سے زیادہ ہو، لیکن اس کے باوجود لڑکی کی شادی بہت دشوار ہو گئی ہے. تو اس پر تو انشاءاللہ ہم آئیں گے. مگر مسئلہ یہی ہے، چاہے امام ضامن ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے طلاق ہو، پڑھتے آپ ہی لوگ ہیں. تو حوصلہ مل جاتا ہے لوگوں کو بھی کہ بھئی مولانا صاحب بھی اس کا مطلب ٹھیک ہے معاملہ. سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو معاشرے میں کوئی بگاڑ آئے گا نہیں. ماں باپ اپنی، بیویاں اپنی، شوہر اپنے، پڑوسی اپنی، حکام اپنی، سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو یہ ضرورت میں باقی نہیں رہے گی. سارا بوجھ مولوی پہ نہ ڈالا جائے. مولوی سب اگر متقی ہوتے تو آپ پیش نماز میں کیوں ڈھونڈتے کہ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے؟ یہ عادل نہیں ہے. تو کون سی گارنٹی ہے کہ علم انسان کو متقی بناتا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو متقی ہیں، زیادہ علم نہیں ہے، اور بہت سے واقعاً صاحبان علم ہیں لیکن متقی نہیں ہے، دین سے لاپرواہ ہیں، اول وقت نماز نہیں پڑھتے، بیٹھے باتیں کیا کرتے ہیں. آج بھی دیکھے میں نے ایسے لوگ. انہی کے سامنے ہم اٹھ گئے اول وقت نماز پڑھنے کے لیے، مگر وہ نہیں اٹھے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو نہ صدیق و حمیم اور ایک رشتہ، نہ کسی رشتہ دار کا خیال کرتے تھے، نہ کسی دوست کا، نہ کسی، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، لنگوٹیا یار کا. اٹھ جاتے تھے نماز پڑھو. اللہ اکبر. نماز پڑھو. اچھا یہ جو چیزیں آپ سب بیان کر رہے ہیں، میں ایک منٹ روکوں گا. مولوی نما بھی ہیں اور مولوی بھی ہیں، مگر مولوی نما یہ کام نہیں کرتے. ابھی طلاق پڑھ دیں گے ہم، لڑکی کی طرف سے دباؤ ہے، ہم پڑھ دیں گے 10,000 لیں گے. جہاں بالکل جائز نہیں ہے وہ آج کل طلاق خلا کا زور ہے بہت زیادہ. اس پر تو آئیں گے، گے آپ سے بات آئیں گے تو ٹھیک ہے بات کریں گے. لیکن اگر شوہر راضی نہیں ہے طلاق پر جی تو بیوی کی طرف سے طلاق پڑھنے کا حق صرف فقیہ کو ہے، یا فقیہ نے جس کو طلاق پڑھنے کا حق دیا ہو، جسے وکیل بنا لڑکی کی طرف سے، جسے ایک اموری حزبیہ کہلاتے ہیں کہ جو کام سرپرستی کے کام ہے معاشرے کے. جی مثلا کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے، وہ آ گیا کہ آپ اس کو سنبھالیے، یہ سب کی ذمہ داری. کوئی دیوانہ ہو گیا، سنبھالیے، معاشرے کی ذمہ داری. وہ علماء کو امور حزبیہ کی ذمہ داری دیتے ہیں. میں گیا نجف، آغا سستانی سے نہیں پوچھ سکا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، بہت ملاقات ہوتے ہیں. آغا
آخر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مجھے یاد نہیں آتا افغانی، اس وقت میں کمزور ہوں، وہ افغانی ہیں، مرجع ہیں، بہت ذی علم کہلاتے ہیں. ان کے پاس بیٹھا، انہوں نے وقت دیا، بہت اچھی باتیں ان سے ہوئی، علم ان سے حاصل کیا. ان سے میں نے پوچھا کہ امور حزبیہ کی اجازت جس کے پاس ہے کیا وہ طلاق بھی پڑھ سکتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے جبکہ لڑکا طلاق دینے پر راضی نہ ہو؟ ان کا یہ امور حزبیہ میں شامل نہیں ہے، اس کی اجازت الگ سے ہونا چاہیے. ہندوستان میں بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس. نہیں، اگر انشاءاللہ اس پہ ذرا ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے، جی. لیکن ابھی ہم لوگ کا جو موضوع چل رہا ہے تو اس میں یعنی ابھی تک ہم کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو جائز تو ہیں، حلال تو ہیں، مگر اگر وہ کسی میڈیم کلاس یا غریب افراد کو اس کام کو نہ کر، یعنی وہ نہیں کر سکتا اور ہم وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب شریعت اسے کیا کچھ مکروہ قرار دے گی کہ نہیں؟ نہیں، مکروہ یا وہ کہنے کا حق مجھے نہیں ہے، ہاں لیکن جو حقوق بتائے گئے ہیں جی، ان حقوق میں مومن کے حقوق میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ کے عمل سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. میں نے ایک جگہ روایت پڑھی تھی مجلس میں، تو مجھ سے کسی نے حوالہ پوچھا، میں نے کہا بھائی مجھے حوالہ یاد نہیں ہے، لیکن میں نے روایت پڑھی ہے، مجھے اطمینان ہے، اور میں یہاں بھی بیان کر رہا ہوں. حوالہ میں اس روایت کو نہیں ڈھونڈ سکا اس کے بعد، لیکن میں نے گڑھی نہیں ہے بات. میں نے یہ پڑھا تھا کہ حج کے قافلے میں، اب مجھے اس وقت امام کا نام بھی یاد نہیں کون سے امام تھے، جا رہے تھے تو اس میں ایک صاحب حیثیت قافلے میں تھا، وہ راستے میں اونٹ ذبح کر کے کھلا رہا تھا. اگر آپ اجازت دیں جی، تو یہ ہے حسین بن علا اور مفاتیح الحیات کتاب ہے، ہمارے ناظرین جا کر کے اس ریفرنس کو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. چھٹے امام مفاتیح الحیات میرے سرانے رکھی ہے اس لیے کہ میں پڑھوں اس کو، جی، لیکن بہت کم موقع ملتا ہے. میں تنظیم مکاتب میں کلرک ہو گیا ہوں، جب سے کلرک ہوا ہوں بہت کم پڑھنے کا موقع مل پاتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایج آپ کی ہو گئی، وہ جواد حوالہ آپ نے بتا دیا، بہت اچھی بات. اب میں روایت آپ تو جانتے ہی، چاہے آپ بیان کر دیں یا میں بیان کر دوں. بالکل. آپ قافلے میں وہ صاحب حیثیت تھا، اونٹ ذبح کر کے کھلا رہے تھے، اونٹ بکری بھیڑ جو بھی سب اس حیثیت کے نہیں تھے، کھلا انہی کو رہے تھے. تو امام نے ان سے بلا کے کہا کہ تم کر رہے ہو یہ نہ کرو. تو ان کا مولا ہم کھلا رہے ہیں ان کو اور ثواب کے لیے کر رہے ہیں. امام کا نہیں، تم یہ بھی تو سوچو اس قافلے میں ایسے ہیں جو یہ نہیں کر سکتے اور ان کو اذیت ہوگی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، لہذا تم یہ نہ کرو. یعنی اب یہ تمام چیزیں جو ہماری مہدی اور جگہ اور یہ سب شادی کو جو مشکل بنائے وہ نہ اللہ کو پسند آنے والا ہے نہ رسول اللہ کو پسند آنے والا ہے. حضور نے کہا نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو یہ ہم شادی تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن شادی کو دشوار بنانا بھی اس خاندان میں جس کو اہل بیت کہتے ہیں کسی کو پسند آنے والا نہیں ہے. اللہ کو پسند آنے والا نہیں ہے کہ اس نے جس کام کو آسان رکھا تھا تاکہ حرام کاری نہ ہو اور دشوار بنا دیا گیا. ماں باپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتے ہی ٹینشن کی وہی صورت ہو جاتی ہے جو عربوں کی تھی کہ زندہ گاڑ دیتے تھے. کہ اس کے اسباب ان کے یہاں الگ تھے، رشتے کا مسئلہ نہیں تھا، وہاں تو کئی شادیاں ہوتی تھی جو بہت اچھی بات تھی. شادی شدہ لڑکی کی شادی وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھی، 2 بیویاں کوئی مسئلہ نہیں تھی. شادی شدہ مرد کا شادی شدہ لڑکی سے بغیر سند کے جوڑ کے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہمارے یہاں ساری چیزیں دھیرے دھیرے کہاں سے گزرے، کہاں سے کیا اٹھایا. ہجرتیں کر کے ہم یہاں آئے ہیں، 10 کلچر سے گزرے ہیں، ہر کلچر سے کچھ اٹھایا ہے، اور جب سے اس ملک میں ہیں یہاں سے کلچر سے بہت کچھ اٹھا لیا ہے. بت پرستی کے قریب پہنچ چکے ہیں. ایک صاحب تو کہنے لگے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، اب میں ابھی سے جو ہوں کم سے کم 25-30 لاکھ کا انتظام کرنے کا، ظاہر سی بات کرنا ہی پڑے گا. شادی کریں تو 25-30 لاکھ چھوٹے ہو چکے ہوں. ہاں صحیح بات ہے. کھیت بیچے جاتے ہیں، جائیداد بیچی جاتی ہے، کھیت رہن پہ رکھے جاتے ہیں، قرضے لیے جاتے ہیں. تو کون تلوار لے کے کھڑا ہے کہ آپ ایسے ہی کریے؟ معاشرے کی تلوار اتنی تیز ہے اور اتنی زبردست ہے کہ اس سے آدمی اپنے کو بچ نہیں سکتا، شکار رہنا. اچھا ایک چیز نیا، اسی لیے معاف کیجیے گا، اسی لیے بانی تنظیم مولانا صغیر اللہ مقام ایک نعرہ یہ دیا تھا کہ رسمیں ہٹاؤ راحت پاؤ. رسمیں ہٹاؤ راحت پاؤ. واقعی آج ضرورت ہے ان چیزوں کی، اس مہم کی ضرورت ہے، اور اس مہم کو علماء کریں گے. اب یہاں سے میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ ابتدا کریں تو عوام بھی آئیں گے. شادیوں میں گانا باجا لازمی تھا. علماء نے طے کیا کہ ہم شادی میں آئیں گے نہیں، نکاح نہیں پڑیں گے جب تک تم گانا باجا کرو گے. بند ہو گیا الحمدللہ. اب چوری سے ہوتا ہے، مولوی صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا، جب چلے جاتے ہیں تب شروع ہو جاتا ہے، تب ہوتا ہے، یا اس فنکشن میں شادی میں نہیں ہوتا لیکن پھر ولیمے میں یا ریسیپشن جس کا
شاید نام ان میں خوب ہوتا ہے، وہ ہمیں سب پتہ ہے۔ اچھا، یہ جو ہم لوگ آدھا گھنٹہ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ نہ جانے کتنے پروگرام یہاں سے نشر ہو چکے ہیں اور آپ نے بیان کیے، کوئی فرق پڑ نہیں رہا ہے زیادہ لوگوں کو۔ ایسے نہ کہیے، میں یہ جانتا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تم متوجہ کرتے رہو، یاد دلاتے رہو، ٹوکتے رہو، سمجھاتے رہو، نصیحت کرتے رہو، کسی پہ اثر ہو نہ ہو، مومن کو اس اچھی بات سے، اچھی باتوں سے اس پر اثر پڑتا ہے۔ پرسنٹیج نہ دیکھیے۔ دوسرا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ ہمارا کام اپنی ڈیوٹی کرنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، صحیح، نتیجہ نکالنا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، نتیجہ آئے چاہے نہ، ہم اپنی ڈیوٹی کرتے رہیں۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ باتیں جو ہم نے جان بوجھ کر کے اٹھائی ہیں، درمیان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہم نے جان بوجھ کے کی جو ہو سکتا ہے آپ کے دل کی باتیں ہوں، اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آپ کی ان باتوں کو آگے تک پہنچاؤں تاکہ وہ جوابات آپ تک پہنچے۔ اب یہ سب آپ اور ہم جب سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو ہم جب امام کا انتظار بھی کر رہے ہیں تو پھر انتظام بھی کچھ ہم لوگ ایسا کیا جائے، یہ سب چیزوں سے بچا جائے۔ بہرحال ابھی بہت سے سوالات ہیں اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں سوالات اور جوابات آپ تک انشاءاللہ پہنچاتا رہوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔